السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْكَبِيرَةُ لَا تُخْرِجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَا تُدْخِلُهُ فِي الْكُفْرِ۔ صاحب عقائد اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ مومن ہی رہتا ہے، ایمان سے خارج گناہ کبیرہ بندے کو ایمان سے خارج نہیں کرتا ہے، نہ ہی ایمان سے خارج کرتا ہے اور نہ ہی کفر میں داخل کرتا ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان کوئی منزلہ اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ نے یہ کہا کہ گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر بندہ مومن نہیں رہتا ہے، بلکہ گناہ کبیرہ اس کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور صرف گناہ کبیرہ کیا ہے اس نے ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر مومن تو نہیں رہتا ہے، لیکن صرف گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر کافر بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان و کفر کے درمیان ایک منزلہ مانتے ہیں، ایک درجہ مانتے ہیں، ایک واسطہ مانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک ایسی صورت میں جب بندہ گناہ کبیرہ کرے گا تو وہ بندہ نہ مومن رہے گا نہ کافر ہوگا، بلکہ مومن اور کافر دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہوگا اس کے لیے۔ ان کے نزدیک اہل سنت و جماعت اس درجہ اور اس منزلہ بین المنزلتین کا قول نہیں کرتے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک چونکہ گناہ کبیرہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ کیا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا، دل سے ان تمام باتوں کو مان لینے کا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ تو تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، اور گناہ کبیرہ اگر کسی نے کیا تو گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر وہ تصدیق قلبی ختم نہیں ہوتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ایمان ختم نہیں ہوا؟ جب ایمان ختم نہیں ہوا اس لیے مومن ہی رہتا ہے۔ ہاں، گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر گنہگار تو ہوگا، اس کے ایمان کے کمال میں تو نقصان ہوگا کہ کامل مومن نہیں رہے گا، لیکن نفس ایمان اس کا ختم نہیں ہوگا، تصدیق قلبی ختم نہیں ہوگی۔ معتزلہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے 3 اجزاء مانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تصدیق قلبی کا نام صرف ایمان تھا، یعنی ایمان اہل سنت و جماعت کے نزدیک بسیط ہے۔ معتزلہ اس کو مرکب مانتے ہیں، بسیط نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی، طاعات مفروضہ کے کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا، ترک المعصیت۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے معتزلہ کے نزدیک، اور کفر نام ہے ان کے نزدیک تصدیق کے نہ رہنے کا۔ کس کا؟ عدم تصدیق کا، چاہے عدم تصدیق صراحتاً ہو جائے یا دلالتاً ہو جائے، لیکن کفر نام ہے عدم تصدیق کا، اور ایمان نام ہے کس کا؟ تینوں چیزوں کے مجموعے کا۔ اب جب تینوں کے مجموعے کا نام ہے تو اب اگر کسی شخص نے
ترک معصیت نہیں کی بلکہ معصیت کر لی، گناہ کبیرہ کر لیا، تو ابھی تصدیق ایمان تو ختم نہیں ہوا، وہ ایمان کا جز ختم ہو گیا، ایمان کا جز ختم ہو گیا، ایمان کا جز ایک ختم ہو گیا، تو اس لیے وہ کہیں گے کہ مومن بھی نہیں رہا۔ اور کفر نام تھا تصدیق کے ختم ہو جانے کا، عدم تصدیق کا، اور عدم تصدیق ابھی پایا نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ 2 جز باقی رہ گئے۔ ارے 2 جز باقی رہ گئے، کیا؟ تصدیق قلبی بھی باقی ہے اور طاعات بھی باقی ہے، وہ 2 جز باقی رہ گئے، اس لیے تصدیق بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور کفر نام تھا عدم تصدیق کا، تو جب عدم تصدیق نہیں پائے گا اس لیے کافر بھی نہیں ہوا، اور تصدیق وہ ایمان کے جو سب اجزاء تھے وہ سارے اجزاء بھی نہیں پائے گا، اس لیے مومن بھی نہیں رہا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نہ مومن ہوگا نہ کافر ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خوارج نے یہ کہہ دیا کہ ایمان نام ہے طاعات کا، کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو جماعت کھڑی ہو گئی تھی ان کو خوارج کہا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک ایمان نام ہے کس کا؟ طاعات کا، اور کفر نام ہے طاعات کے نہ کرنے کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب ان کے نزدیک طاعات کا نام ایمان ہے تو اب کوئی طاعت نہیں کرا، اب طاعت میں بھی عموم انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ طاعت مفروضہ ہوں یا طاعت نافلہ ہوں، ان کا نام ایمان ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے طاعت نافلہ بھی اگر چھوڑ دی تو ترک طاعت کا نام کفر ہے ان کے نزدیک، تو ترک نوافل اگر کسی نے کر دیا تب بھی ان کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ لہذا خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کے کرنے کی بنا پر بندہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے تو خارج ہو جائے گا لیکن کفر میں داخل، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے سے صرف تصدیق ختم نہیں ہوتی ہے، اس لیے مومن ہی رہے گا اگرچہ کمال ایمان میں نقصان آئے گا۔ یہاں پر ایک بات ہم اور بتا دیں، معتزلہ نے بھی ایمان کو مرکب مانا ہے اور طاعات کو ایمان کا ایک جز قرار دیا ہے معتزلہ نے بھی، ساتھ ہی ساتھ شوافع نے بھی طاعات کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ پھر معتزلہ کے قول اور شوافع کے قول کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ تو یہ ذہن میں رہے، معتزلہ نے نفس ایمان کا جز قرار دیا ہے طاعات کو، کس کا؟ یعنی معتزلہ کے نزدیک حقیقت ایمان مرکب ہے، شوافع کے نزدیک حقیقت ایمان مرکب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حقیقت ایمان تو تصدیق قلبی ہی ہے، لیکن اس ایمان کے کمال کے لیے طاعات جز ہیں۔ یعنی انہوں نے نفس ایمان کے لیے طاعات کو جز نہیں بتایا بلکہ انہوں نے کہا کمال ایمان کا جز طاعات ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ فرق ہے۔ اس لیے اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا تو امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں کہ کمال ایمان سے خارج ہوگا، نفس ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ تو معتزلہ اور شوافع کے قول کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ہے آج کا مسئلہ۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد صاحب شرح چند دلائل دیں گے اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ مومن ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت کے معتقد اور نظریہ اور عقیدے پر کچھ دلائل پیش کریں گے۔ ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے گناہ کبیرہ لا تخرج العبد المؤمن، عبد مومن کو خارج نہیں کرتا ہے من الایمان، ایمان سے۔ کیوں؟ لبقاء التصدیق الذی هو حقیقت الایمان، کیونکہ وہ تصدیق گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی باقی ہے جو تصدیق حقیقت ایمان کہلاتی ہے۔ خلافاً للمعتزلہ، اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے، حیث زعموا، اس طور سے کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا ان مرتکب الکبیرہ لیس بکافر لیس بمؤمن ولا کافر،
کہ انہوں نے یہ ارتکاب کر لیا کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص نہ ہی مومن ہے اور نہ ہی کافر ہے وَهَذَا هُوَ الْمَنزِلَةُ بَيْنَ الْمَنزِلَتَيْنِ، اور یہ دو منزلوں کے درمیان، ایمان اور کفر دو منزلیں ہیں، ان دونوں منزلوں کے درمیان ایک تیسرا درجہ ثابت کرنا ہے۔ یہ منزلہ بین المنزلتین کا قول ہے۔ بنان انہوں نے یہ بات کہی کیوں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنا کرتے ہوئے اس بات پر ان الاعمال عندهم جزء من حقیقت الایمان، کہ معتزلہ کے نزدیک اعمال حقیقت ایمان کا جز ہیں۔ بات سمجھائی؟ اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ بھئی جز فوت ہو گیا اس لیے ایمان نہیں رہا، اور تصدیق اور کفر نام تھا کس کا؟ عدم تصدیق کا، چاہے صراحت ہونی یا دلالتن، تو عدم تصدیق ابھی پایا نہیں گیا ہے، اس لیے کافر بھی نہیں ہو رہا ہے ان کے نزدیک۔ وَلَا تُدْخِلُهُ، ایسے ہی گناہ کبیرہ بندے مومن کو کفر میں بھی داخل نہیں کرتا ہے۔ اس سے رد کرنا ہے خوارج کا، کیونکہ خوارج کا کہنا کیا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر۔ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ ہی نہیں، گناہ صغیرہ کرنے کا گناہ بھی نہیں، ترک نوافل کی بنا پر بھی ان کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کون سا خارجی مومن رہا ہوگا؟ سوچئے ذرا، غور کریے۔ فرماتے ہیں لا تدخلہ العبد المومن، گناہ کبیرہ یہ عبد مومن کو کفر میں داخل نہیں کرتا ہے۔ خلافا للخوارج، اس میں خوارج کا یہ اختلاف ہے، فإنہم ذہبوا الی ان مرتکب الکبیرۃ بل الصغیرہ ایضا کافر، کیونکہ خوارج اس بات کی طرف چلے گئے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بلکہ گناہ صغیرہ کا بھی ارتکاب کرنے والا کافر ہے۔ وَأَنَّهُ، تو معتزلہ نے تو منزلہ بین المنزلتین مان لیا، واسطہ مان لیا دو ایمان و کفر کے درمیان، لیکن خوارج نے واسطہ نہیں مانا ہے، سمجھے نہیں؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب ایمان سے نکلے گا تو فوراً کفر میں داخل ہی ہو جائے گا، تو ایمان سے نکل جائے گا طاعت کے چھوڑنے کی بنا پر تو کفر میں ہی داخل ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک طاعت کے چھوڑنے سے، گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان سے ہی خارج نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ایمان سے خارج ہو تو منزلہ بین المنزلتین کے قائل تو ہم بھی نہیں ہیں، سمجھے نہیں؟ اگر ایمان سے خارج ہوگا تو ہمارے نزدیک بھی ہوگا کافر، لیکن چونکہ صرف گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر وہ ایمان سے خارج ہوتا نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، اور انہوں نے کہا کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے بھی کہا ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بر فرق یہ ہے ہمارے نزدیک گناہ کبیرہ ایمان سے خارج نہیں کرتا ہے، اور خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ بلکہ طاعت کا چھوڑنا، طاعت نافلہ کا بھی چھوڑنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ لنا وجوہن، ہماری چند دلیلیں ہیں اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ چند دلیلیں ہیں۔ الاول، پہلی دلیل وہ ہے ما سیجی، جو عنقریب تحقیق آئے گی۔ کیا پہلی دلیل یہ ہے کہ دیکھو، پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے حقیقت ایمان سمجھو کہ حقیقت ایمان ہے کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حقیقت ایمان نام ہے دل سے مان لینے کا۔ کس کا؟ التصدیق بما جاء بہ النبی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے ہیں اس کو دل سے مان لینا۔ اگر نبی کوئی حکم لے کر آئے کرنے کے لیے تو اس کو کرنا، دل سے مان لینا اور کرنے کے لیے مان لینا، اور کسی سے سرکار نے منع فرمایا ہے تو اس سے رک جانا، یعنی اس سے رکنے کو مان لینا کہ سرکار نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ یہ تصدیق قلبی کا نام ہے ایمان، اور یہی ہے حقیقت ایمان۔ اب مجھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جاہل سے جاہل، عالم تو عالم رہے، جاننے والے تو جاننے والے رہے، مسائل اور عذاب و ثواب کو جاننے والے تو اپنی جگہ، لیکن وہ لوگ جو بالکل عذاب و ثواب نہیں جانتے، ایسے لوگ بھی اگر گناہ کر لیتے ہیں تو ان کا دل ڈرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اس کی سزا بری ہوگی، ہے نا؟ مطلب جاہل سے جاہل اگر ہے، جو بالکل مسائل شرعیہ کو نہیں جانتا ہے، وہ بھی آدمی گناہ کرنے کے بعد خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر
توبہ کا خیال رہتا ہے کہ میں فوراً توبہ کر لوں، تو یہ توبہ کرنے کا ذہن رکھنا، عذاب سے ڈرنا، خوف کرنا، یہ سب دلیلیں ہیں اس بات پر کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو اس کے ذہن میں یہ سب باتیں نہیں آتی۔ غیر مومن کے ذہن میں یہ سب باتیں نہیں آتی کہ گناہ کر رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہ تو مومن ہی کے ذہن میں آئے گا۔ تو وہ جب ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو یہ سب کے سب دلیلیں ہیں اس بات پر کہ اس کے دل میں تصدیق باقی ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اور تصدیق جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے کہا گناہ کبیرہ ایمان سے خارج نہیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں الاول، پہلی دلیل یہ ہے ما سیجی، جو ان قریب آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ من سے اسی کا بیان، یعنی ان حقیقت الایمان هو تصدیق القلبی، حقیقت ایمان وہ تصدیق قلبی ہے۔ فلا یخرج المؤمن عن الاتصاف به الا بما ينافیہ، لہذا مومن تصدیق قلبی کے اتصاف سے خارج نہیں ہوگا مگر انہی امور کی وجہ سے جو کہ منافی تصدیق ہوں، جو منافی تصدیق ہوں۔ اگر منافی تصدیق کوئی کام کرتا ہے تب تو ایمان سے خارج ہوگا، ورنہ تو اتصاف بالایمان سے خارج، اتصاف بالتصدیق سے خارج نہیں ہوگا۔ ومجرد الاقدام علی الکبیرہ لغلبۃ شہوۃ، اور جو اقدام علی الکبیرہ کر لیتا ہے نا، کہ گناہ کبیرہ پر اقدام کیا، قدم بڑھا دیا اس نے، تو گناہ کبیرہ پر جو اقدام ہے صرف شہوت کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ آدمی کو شہوت زیادہ ہوئی، زنا کر بیٹھا، خود غرضی زیادہ بڑی، کسی کی بات ہی نہیں مانی، دیکھوں کون نماز پڑھوا لیتا ہے مجھ سے، خود غرضی زیادہ ہوئی ہے نا، خودداری زیادہ ہوئی، دوسرے کی بات ماننے کو تیاری نہیں ہوا ہے، تو خود غرضی، شہوت، خودداری، ان امور کی وجہ سے اقدام علی الکبیرہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں اس کا گناہ تو رہتا ہے نا، مقرون رہتا ہے اس کا یہ گناہ کرنا، اس کے بعد اقتران بالتوبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، پشیماں ہوتا ہے۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں کس بات کی؟ کہ تصدیق باقی ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجرد الاقدام، صرف گناہ کبیرہ پر اقدام کر لینا، غلبہ شہوت کی بنا پر، حمیت و خودداری کی بنا پر، یا انفا، اس کا معنی بھی وہی خودداری ہوتا ہے، ناک کی بنا پر کہ میری ناک نیچی نہ ہو جائے، ہے نا، اور کسلن، یا کسی سستی کی بنا، رہے آج ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، تو سستی کی بنا پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا۔ خصوصاً اذا اقترن به خوف العقاب، بالخصوص اس صورت میں جب کہ یہ سب کام تو کیے لیکن عقاب کا خوف دل میں ہے کہ یار سزا ہوگی۔ سستی کی بنا پر نماز تو چھوڑ دی، لیکن ذہن میں ہے کہ ارے ایک نماز چھوڑنے کی بنا پر اتنے 1000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، تو دل لرزتا ہے۔ فرماتے ہیں ورجاء العفو، ساتھ ہی ساتھ معافی اور بخشش کی امید بھی رکھتا ہے دل میں کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دے۔ والعزم علی التوبہ، توبہ پر توبہ کرنے کا قصد بھی کرتا ہے، یقین عزم بھی کرتا ہے۔ تو یہ صرف ان تمام کے ساتھ صرف اقدام علی الکبیرہ لا ینافی، یہ تصدیق کے منافی نہیں ہے۔ نام اذا کان بطریق الاستحلال، ہاں اگر یہی کام، نماز چھوڑی تو صرف چھوڑنا، اس کی بنا پر بندہ کافر نہیں ہوتا ہے، مومن ہی رہتا ہے، لیکن اگر نماز چھوڑی لیکن حلال سمجھتے ہوئے چھوڑ دی کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، معاذ اللہ اس طریقے سے کہ، یا معاذ اللہ قرآن پاک کو کسی نے گندگی میں پھینک دیا، ایک تو یہ کہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، ایک یہ کہ قصدن اس نے گندگی میں، تو استخفاف ہوا نا یہ۔ تو شریعت کے اندر حکم شرعی یا کسی بھی شعائر دینیہ میں سے کسی بھی شعار کی توہین، یا نبی کی توہین، یا اللہ کی توہین، اگر یہ امور اس نے کیے تو یہ تو منافی تصدیق ہیں، کیونکہ یہ امور کرنا، یہ شارع نے ان کو تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، لہذا کسی نے زنار باندھ لیا کافروں کی طرح،
کشکا لگا لیا کافروں کی طرح ہے، یا کوئی بھی شعار مذہبی اختیار کر لیا کافروں کا مذہبی شعار تھا، مثلا بتوں کو پوجا کرنے لگا، تو ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ دیکھو یہاں پر گناہ کبیرہ کی بنا پر تم بھی کہتے ہو کہ مومن نہیں رہے گا، تو ہم اس صرف گناہ کبیرہ کی بنا پر نہیں، بلکہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن اس لیے نہیں رہے گا گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ مومن اس لیے نہیں رہتا ہے کہ اس نے وہ کام انجام دیے، وہ کام کیے ہیں جن کاموں کو شارع نے علامت تکذیب قرار دیا ہے، یہ علامات تکذیب سے ہیں۔ تو یہاں پر بندہ ایمان سے خارج ہو رہا ہے گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر نہیں، بلکہ امارات تکذیب جن کو شارع نے قرار دیا ہے ان کے ارتکاب کی وجہ سے، علامات تکذیب ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں نام ہاں اذا کان بطریق الاستحلال، ہاں اگر یہی گناہ اس نے کیا حلال سمجھ کر یا استخفاف خفیف سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر نماز چھوڑ دی مثلا، کانا کفرن تو یہ کفر ہوگا، کیوں؟ لکون ہی علامت للتکذیب، کیونکہ یہ تکذیب کی علامت ہے۔ ولا نزاع فی، اور اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، ان من المعاصی کے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں ما جعلہ الشارع امارۃ للتکذیب، جن گناہوں کو شارع نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، وعلم کونہ کذالک بالادلۃ الشرعیہ، اور ان امور کو، ان گناہوں کا ادلہ شرعیہ سے علامت تکذیب ہونا معلوم بھی ہو چکا ہے۔ جیسے کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ کا سجود الصنم، جیسے کہ بت کو سجدہ کرنا، قرآن پاک کو قاذورات یعنی گندگیوں میں پھینکنا معاذ اللہ، والتلفظ بکلمات الکفر، ایسے کلمات کفر خوشی بخوشی رضامندی کے ساتھ تلفظ کرنا کلمات کفر کا ہے، ونحو ذالک، اس جیسے دوسرے افعال، کشکا لگانا، زنار باندھنا وغیرہ وغیرہ، مما ثبت بالادلہ، یہ سب وہ امور ہیں، وہ معاصی ہیں جن کے بعد جو ثابت ہو چکے ہیں ادلہ سے کہ ان کا کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ علامات تکذیب ہیں، ہے نا۔ وبہذا، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ کوئی گناہ کبیرہ اگر حلال سمجھ کے کرے، یا ایسا کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ جس کو شریعت نے علامت تکذیب قرار دیا ہے، تو اس کی بنا پر کفر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی بنا پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص سجدہ کرے بتوں کے سامنے گناہ کبیرہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، تو اس کی بنا پر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کفر، وہ بندہ مومن نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا؟ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ اعتراض کوئی کرے تو حل ہو گیا نا، جواب سمجھ میں آ گیا۔ فرماتے ہیں جو ہم نے بات ذکر کر دی، اس سے ینحل ما یقال، وہ اس اعتراض کا حل نکل آتا ہے جو کہا جاتا ہے ان الایمان اذا کان عبارۃ عن التصدیق، جب ایمان نام ہے تصدیق کا، اقرار کا، ینبغی تو مناسب یہ ہے اللہ یصیر المؤمن المقر المصدق کافرا بشیء من الافعال الکفر، کہ پھر مومن مقر اور مومن مصدق اگر کوئی ہے تو پھر تو یہ مناسب ہے کہ وہ کبھی افعال کفر میں سے کسی بھی فعل کے ذریعے سے کافر نہ ہو، ہے نا، اور الفاظ کفر بکنے سے کافر نہ ہو، ما لم یتحقق منہ تکذیب، جب تک کہ اس کی طرف سے تکذیب متحقق نہ ہو۔ پھر یہ کوئی اعتراض کرے، یا شک، ایمان میں شک متحقق نہ ہو جب تک، اس وقت تک وہ کیا مومن ہی رہنا چاہیے، پھر آپ کیوں حکم دے دیتے ہیں کافر ہونے کا؟ تو جواب سمجھ میں آ گیا نا، کیا؟ کیونکہ اس نے ایسا فعل انجام دیا جس کو شارع نے علامات تکذیب قرار دیا ہے، اس بنا پر وہ یہاں پر کافر ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک دلیل یہ ہوئی اس بات پر کہ ایمان جب تک ہے اس وقت تک وہ بندہ گناہ کبیرہ کی بنا پر کافر نہیں کہا جا سکتا، لہذا گناہ کبیرہ ایمان سے خارج نہیں کرتا ہے۔ والثانی، دوسری دلیل آیات قرآنیہ سے اور احادیث نبویہ سے صاحب شرح عقائد دیں گے اس بات پر کہ ایمان سے بندہ گناہ کبیرہ کی بنا پر خارج نہیں ہوتا ہے۔ اس کی توضیح انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔